ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ قیامت والے دن کیا ظلم ہوگا؟ اور مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ایک خواب۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے، فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا تُظْلَمُ، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی بھی جان پر، شیئن، ذرہ برابر بھی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، آج کے دن کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں سب سے پہلی بات ہم جو جانیں گے وہ یہ کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اپنی مخصوص جگہ سے ہٹا کر نقصان یا زیادتی کے ساتھ وقت یا جگہ بدل کر دوسری جگہ رکھ دینے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اسلام ظلم کی حمایت نہیں کرتا۔ قرآن اور احادیث ظلم کی مذمت کرتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن جو اندھیرے ہوں گے ان میں ایک ظلم بھی ہوگا۔ جس وقت سارے انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اس وقت کا منظر سورہ یاسین بیان کرتی ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، آج کے دن کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ لَا تُظْلَمُ، یعنی قیامت والے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لَا تُظْلَمُ، کسی کی سزا میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لَا تُظْلَمُ، کسی ایک کی جگہ دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ لَا تُظْلَمُ، کسی ایک جرم پر کسی دوسرے جرم کی سزا نہ دی جائے گی۔ لَا تُظْلَمُ، کسی ایک نیکیوں پر کوئی دوسرا نجات کا دعویٰ نہ کر سکے گا۔ لَا تُظْلَمُ، کسی ایک دور کی نیکیوں سے دوسرے لوگ نجات پانے کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ لا تظلم، کسی ایک زمانے کے گناہوں پر کسی دوسرے زمانے کے لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی۔ کمال انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں واضح طور پر کہا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، آج کسی جان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت کا دوسرا حصہ، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ یعنی انسان جس طرح کا عمل کرتا رہا ہوگا اسی طرح کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ عدالت بیان کی قیامت والے دن، مرنے کے بعد انسان کا ہر عمل اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہا جائے گا، بول تو نے یہ کیا، یہ تو نے کیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اپنی تفسیر تبصرہ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ رات عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 50 کے قریب تفاسیر کا مطالعہ کیا۔ زیر تفسیر آیہ کریمہ ذہن کے پردوں پر گھومنے لگی۔ اس رات عالم خواب میں ایک اجنبی نوجوان کی نعش دیکھی جس کے پاس میں بیٹھ کر اس آیہ کریمہ کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ دفعتاً وہ نوجوان زندہ ہو کر مجھ سے ہم کلام ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، دنیا سے رخصت ہوئے تمہارا کتنا زمانہ گزرا؟ اس نے جواب دیا، 15 سال۔ میں نے پوچھا کہ عالم برزخ میں زندگی کیسی پائی؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ابھی تک سوال و جواب بھی ختم نہیں ہو پائے۔
حیرت زدہ ہو کر میں نے پوچھا، سوالوں کا وہ طویل سلسلہ کیا ہے کہ ختم ہونے پا ہی نہیں رہا؟ اس نوجوان نے کہا، زندگی کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لہجہ سامنے لایا جا رہا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اس گھڑی میں یہ اور یہ کیا؟ پھر ہاں یا نہ میں جواب سب کر لیا جاتا ہے۔ ابھی تو نہ جانے زندگی کی کتنی گھڑیاں اور پڑی ہیں جن میں کیا ہوا خیر و شر سامنے لایا جائے گا۔ فرماتے ہیں، صبح اٹھا تو اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگ گیا۔ اعمال کی کچھ زیبا نظر اور کچھ بھیانک تصویریں احتساب کے کٹہرے میں مجسم صورت میں سامنے آنے لگی۔ گناہ گار انسان کے لیے کیا یہ تھوڑی سزا ہے کہ منصف اس کے سامنے لب کشائی سے پہلے یہ تختہ سیاہ نصب کر کے اس کے گناہوں کی تصویریں بناتا چلا جائے، اور عمل کرنے والا گناہ گار انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر کرے بھی تو کیا کرے سوائے ماتھے سے ندامت کا پسینہ پونچھنے کے، اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ بس اللہ کا ارشاد تسلی بھی ہے اور اطمینان بھی، خوف بھی اور ڈر بھی۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آج کے دن تم پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں جزا نہیں ملے گی مگر تمہارے اپنے اعمال کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کرم، اپنی رحمتوں سے نواز دے، اور اس دن اپنے کرم اور اپنی رحمتوں ہی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।